بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذاکر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زارا انسائٹ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بلی کے بارے میں کہ گھر میں بلی رکھنے کے فائدے اور نقصان کیا کیا ہیں، اور اسلام بلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور گھر میں بلی رکھنا کیسا ہے۔ ناظرین، یہ عرض کرتا چلوں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو پہلے سانپ اور بعد میں خدا تعالیٰ نے بلی کو پیدا فرمایا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بلی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بات کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی سے انسان اور بلی کے آپس میں دوستی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بلی کی وہ خصوصیات اور فائدے پیش کروں گا کہ آپ بھی اپنے خوبصورت سے گھر میں بلی رکھنا پسند فرمائیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں جلتی ہوئی دیکھا جس نے بلی کو اپنے گھر میں اس حالت میں قید کر رکھا تھا کہ وہ کچھ کھا پی نہ سکی اور مر گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلی کو گھر میں رکھ کر اس کا خیال نہ رکھنے والا اور کچھ کھانے پینے کو نہ دینے والے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلی کے بارے میں جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتائی تھیں، یا سائنسدان انہی باتوں کی بنیاد پر بلیوں میں نئی نئی حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک حاملہ بلی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی اس بلی کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور سارے لشکر کا رخ موڑ دیا تاکہ بلی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر ایک بلی سو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کاٹ دی وہاں سے اور باقی اٹھا لی تاکہ بلی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا تھا، یعنی کہ بلی والا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوپ میں بلی کے بچوں کو دیکھا تو اس کو اٹھا کے اپنی آستین میں چھپا لیا تاکہ بلی کو دھوپ اور گرمی نہ لگے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کا لقب دیا تھا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کھانا بھیجا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہاں رکھ دیا تو بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے یہ کھانا کھایا اور جہاں سے بلی کھا گئی تھی، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں، یعنی کہ بلی کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ناظرین، فقہا کے نزدیک گھر میں بلی رکھنا کوئی گناہ اور حرج نہیں بلکہ اس میں انسان کا کافی فائدہ ہے، کیونکہ بلی گھر میں آنے والے کیڑے مکوڑے، چوہے اور سانپ بچھو کو کھا جاتی ہے، اور بلی کے ڈر سے زہریلے کیڑے اور خاص کر سانپ اور بچھو گھر میں نہیں آتے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں خدا تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ بلی کو جب انسان پیار کرتا ہے تو اس کے بالوں کا لمس انسان کو عجیب سا لطف دیتا ہے اور انسان اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بلی کو بھی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اس لیے بلی اگر انسان سے واقف نہ بھی ہو تو انسان کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ناظرین، اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ بلیاں ہمیشہ صاف ستھرے رہتی ہیں اور اس لیے یہ بہت کم بیمار ہوتی ہیں۔ اچھا، جب کوئی بلی میوں میوں کرتی ہے تو وہ انسان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بلی دوسری بلی کو دیکھ کر کبھی بھی میوں میوں نہیں کرتی۔ بلی کو اپنے مالک سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جیسے ہم انسان اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں۔ بلی کے رونے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلی کو کوئی تکلیف ہو، بخار ہو یا وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو۔ کالی بلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور راستے میں اگر آ جائے تو لوگ اس کو بدشگونی خیال کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، انڈین فلموں میں ایسا ہی دکھایا جاتا ہے۔ یہ بلی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے پوری فلم انڈسٹری کی طرف سے۔ بلیاں کبھی کبھی سونے میں ایک عجیب سی آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہم لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے میں لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اس لیے وہ لوگ بلیوں کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھتے تھے۔ بلی کی آواز انسانی جسم میں سستی اور کائلی دور کرتی ہے۔ بلی کی آواز سے بننے والی فریکوینسی کی وجہ سے دل کے دورہ کا خطرہ بالکل نہیں رہتا ہے۔ بلی کی نال یعنی کہ زہر بہت ہی کارآمد ہے، لیکن ملتی بہت مشکل سے ہے اور پھر اس کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہے۔ بلی کی زہر کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس ہو اس کے پاس دولت، شہرت، عزت اور تندرستی کبھی دور نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگلی آنے والی ویڈیو میں ناظرین آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ بلی کی اوسط عمر 15 سے 20 سال ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتی، اس لیے اسلام میں بلی کو مارنا، ڈانٹنا یا بھوکا پیاسا رکھنا گناہ عظیم ہے۔
بلی گھر میں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بلی کو پالنے میں فائدے اور نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔